جی پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نفاذ پاکستان جیسے ملک میں کیوں ضروری ہے اور اس سے کیا عام آدمی کو کوئی فائدہ پہنچے گا یا نقصان ہوگا. شناز وزیر علی صاحبہ, بریک سے پہلے بھی جیسے بات ہو رہی تھی, اس سے پہلے کہ آئی ایم ایف کے رول کے بارے میں بات کریں, کہ اگر آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو بھی ٹیکس کریں گے تو وہ لوگ جو پرائیویٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں, تو آپ لوگوں کو ڈسکریج نہیں کریں کہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن یا کوالٹی ہیلتھ فیسلٹیز ان کو پرائیویٹلی اویلیبل ہوں تو آپ ان کو بھی ڈسکریج کریں. صحت اور تعلیم کی سہولتیں جو ہیں یا ان کی سروسز جو ہیں اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جو فلانتھروپک یا کہ نان پروفٹ ادارے ہیں نا جو تعلیم اور صحت کی سروسز مہیا کرتے ہیں ان میں ٹیکس نہیں ہے, وہ ایگزیمپٹ ہیں. کچھ کیٹیگریز ہیں جو ایگزیمپٹ ہیں, جیسے بیسک اسینشل میڈیسنز جتنی ہیں وہ ساری ایگزیمپٹ ہیں. اسی طرح ہیلتھ اور ایجوکیشن کی جو بیسک فیسلٹیز ہیں جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز دیتی ہیں وہ ایگزیمپٹ ہیں. اب دوسری بات یہ آئی جی کہ اگر ایک ادارہ پرائیویٹ سیکٹر میں منافع کما رہا ہے, وہ تعلیم شاید اعلیٰ درجے کی تعلیم دے رہا ہے لیکن وہ چارج کر رہا ہے اپنی سروسز کے لیے اینڈ اٹ از میکنگ پروفٹ, تو اس کے اوپر ٹیکس لیکن لگے گا. بنیادی سوال یہ کہ تعلیم اور صحت کی بات کریں تو آئین میں بھی ہے کہ یہ بنیادی رسپانسبلٹی ہے اسٹیٹ کی. اب اگر آپ ہمارے جو پبلک سیکٹر کے اسکول دیکھ لیں یا ہاسپٹلز دیکھ لیں, ان کی جو حالت ہے آپ خود دیکھ لیں کہ کیا آپ لوگ بھی چاہیں گے کہ آپ کے بچے وہاں پر پڑھیں؟ جی, یہ ٹیکسیشن کو جب آپ جائزہ لیتے ہیں یہ آرگیومنٹ نہیں ہو سکتی. آرگیومنٹ اس جگہ سے شروع کرنی چاہیے. ٹیکس لگانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ٹیکس آپ کلیکٹ کریں اور عام آدمی کو وہ فیسلٹیز دیں. جب اسٹیٹ وہ رسپانسبلٹیز نہیں دے رہی. ایک منٹ اگر آپ اجازت دیں, بات یہ ہے کہ ٹیکس آخرکار کیوں لگایا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیکس کلچر نہیں ہے اور بہت سارے لوگ جن کو ٹیکس دینا چاہیے وہ نہیں دیتے. انکم ٹیکس میں بھی یہ صورتحال ہے. اب یہ ٹیکس جو ہے یہ ہر لیول پر لگے گا سپلائی چین پر. اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کچھ آئٹمز ہیں جو اصل میں ذرا سستے ہو جائیں گے اور کچھ آئٹمز ہیں جو یقیناً مہنگے ہو گئے اور کچھ انفلیشنری پریشر بڑھے گا. اب حکومت کو اپنی جو سہولتیں ہیں صحت کی اور تعلیم کی ان کو بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ریونیو موبلائزیشن ہوگی تو حکومت ایجوکیشن اور صحت پر زیادہ خرچ کرے گی. جہاں پہ ایلیٹس پرائیویٹ ادارے ہیں جو اعلیٰ درجے کی تعلیم یقیناً دے رہے ہیں لیکن 10,000 12,000 8,000 روپے فی لگا رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر پروفٹ کما رہے ہیں, تو اس میں یہ آرگیومنٹ آپ نہیں لے سکتے کہ کیونکہ وہ بہتر تعلیم دے رہے ہیں اس لیے وہ پروفٹ کماتے جائیں اور وہ ٹیکس نہ دیں. آئی تھنک دا ٹیکس اپروچ ہیز ٹو بی ویری ڈفرنٹ. ہوایور از ارننگ making profit, whether it is a doctor, a lawyer, a beautician, a beauty parlor, a boutique, a school or a health center, لیکن بنیادی سوال یہ ان کو ٹیکس دینا ہارون چاہیے. اختر صاحب, بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو شہری ہے اپنی رسپانسبلٹی پوری کرتا ہے, اپنا پورا ٹیکس ادا کرتا ہے, تو اسٹیٹ کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں. اگر اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر رہی, مثلا یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ سیلریڈ کلاس ہمارے ہاں جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, سیلریڈ کلاس بہت زیادہ ٹیکس دیتی ہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس بھی ہے, یہ بھی بڑا ریگریسو ٹیکس ہے, اور ہمارے ہاں جو امیر جو ایلیٹسٹ لوگ ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے, غریب آدمی شاید زیادہ ٹیکس دیتا ہے. اس طرح کے ٹیکسوں کی صورت میں تو پھر گورنمنٹ کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ جب وہ خود بنیادی سہولیات میسر نہیں کر رہی لوگوں کو تو اس طرح کے ٹیکسز لگائیں؟ مجھے آپ یہ بتائیے کامران کہ اسٹیٹ کیا کرے. 3 ماشاءاللہ آ چکے ہیں, بہت زیادہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس آ چکی ہیں, آج تک کوئی ایگریکلچر کو ٹیکس کر سکا ہے؟ 24% حصہ جی ڈی پی کا ایگریکلچر کا ہے, 1% کنٹریبیوشن کرتی ہے ریونیو کلیکشن میں. کیپٹل گینز جو سٹاک مارکیٹ کے ہیں وہ آج تک جو ہیں وہ ٹیکس نہیں ہوئے. اس سال سے شاید وہ ٹیکس ہو. اربوں روپیہ لوگوں نے بنایا ہے کیپٹل مارکیٹ میں. ریئل اسٹیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. یہ جو فائلیں گھومتی ہیں جس میں لوگ کروڑوں روپے بناتے ہیں اس کے اوپر کوئی ٹیکسیشن نہیں ہے. اسلام آباد میں گھر ہیں جو $8,000 جن کا مہینے کا کرایہ ہے وہ لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. ایک آدمی کرولا گاڑی یا ہونڈا سیوک گاڑی لیتا ہے 15 لاکھ کی 16 لاکھ کی, وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ریگریسو ٹیکسیشن کرنی پڑتی ہے. اور غریب آدمی جو ہے وہ جب ایک گھی کا ڈبہ لینے جاتا ہے یا 1 kg چینی لینے جاتا ہے اس کے اندر اس کا 15% یا 17% ٹیکس شامل ہے, وہ دے سکتا ہے, مگر یہ ارب پتی اور کروڑ پتی یہ نہیں دے رہے. That is why we have to resort to this indirect taxation, which you are absolutely right. It is regressive. آپ جو کہہ رہے ہیں بنیادی نقطہ, تو اس مسئلے کا جو ریفارمز کی بات ہو رہی ہے کہ حل کون کرے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں جو ارب پتی لوگ ہیں وہ لوگ. We need a strong-willed and a strong-nerved government to implement these taxes. نہیں, لیکن آپ جن بات کر رہے ہیں کہ زراعت پہ ٹیکس نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں کہ سارے لوگ تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ارب پتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں, وہ ایسی قانون سازی کیوں ہونے دیں گے کہ جس سے ان کو کوئی نقصان؟ میں خود بھی ایگریکلچرسٹ ہوں. یہ ویٹ کی پرائس 450 سے 6 مہینے کے اندر 950 روپے ہوئی. 1 من کی گنے کی قیمت 2 سال پہلے 60 تھی, 250 روپے ہوئی. کروڑوں روپے لوگوں نے کمایا اور بہت اچھا کیا کمایا, مگر ٹیکس تو اس پہ دیں نا.
اگر وہ پجیرو چلا سکتے ہیں تو ٹیکس نہیں دے سکتے، اور اس کے بعد آ جا کے ہمیں غریب آدمی کے اوپر ٹیکس لگانا پڑتا ہے. دس از دا پرابلم. اب ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے، ہم مانگتے پھرتے ہیں. وی ہیو ٹو ریزورٹ ٹو دس ٹیکسیشن. اس کا ذمہ دار جو ہے آپ جیسے جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں وہی لوگ ذمہ دار ہیں نا. اس آپ کے ایسی ذمہ قانون دار سازی نہیں گورنمنٹس بناتے ہیں. کہ جس سے آپ لوگ بھی ٹیکس نیٹ میں آئیں. یس، اس کے ذمہ دار گورنمنٹس ہیں، اور گورنمنٹ جو ہیں ان کی اتنی ول نہیں ہے اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے ٹیکسز لگائیں. اینڈ دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اسی پوائنٹ پہ شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ جو سوال ہے کہ ول اگر آپ میں ہو کہ ٹھیک ہے آپ ویٹ کا نفاذ بھی کریں، انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، عام آدمی ٹیکس دے رہا ہے، اس کو بے شک اس کی جتنی مرضی انکم ہے، لیکن جو بڑے لوگ ہیں خود یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایگریکلچرلسٹ ہو، ریئل اسٹیٹ ہو، ان پہ ٹیکس نہیں لگتا. ارب پتی لوگ ہیں وہ ٹیکس شاید اتنا نہیں دیتے جتنا انہیں دینا چاہیے. تو اس پروسیس کو جو انیشیٹ ہے وہ کون کرے گا؟ آپ جیسے لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ قانون سازی کریں گے تب وہ لوگ آئیں گے نا نیٹ میں. دیکھیے بالکل صحیح بات ہے کہ گورنمنٹس ہمیشہ ویک رہی ہیں اس ایشو پر. جہاں تک ایگریکلچرل انکم کی بات ہے، اس کو کانسٹیٹیوشنل آپ نے پروٹیکشن دے دی ہے کہ اس پہ آپ ٹیکس نہیں کر سکتے. اب نہیں، سوال یہ کہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کس نے دی ہے؟ جی بالکل کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، لیکن اگر جاگیردار اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیوں چاہیں گے کہ ان پہ ٹیکس لگے؟ میں بالکل لگنا چاہیے. عوام کا جب پریشر ہوگا تو ٹیکس لگنا چاہیے، کیونکہ جو ہارون اختر صاحب نے بات کی بالکل صحیح بات کی ہے کہ چونکہ اس ملک میں لوگوں کا بڑا حصہ جو ہے وہ اپنا ڈیو ٹیکس ادا نہیں کرتا، چاہے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے یا نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں 29 ارب روپے ڈائریکٹ ٹیکسز میں جو انکم جو انڈیویجولز دیتے ہیں صرف 29 ارب روپیہ دیتے ہیں. اگر یہ لوگ ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاس ایک صورت رہ جاتی ہے کہ آپ اس قسم کے ٹیکسز جو ہیں، جو ویٹ ہے یا پہلے سیلز ٹیکس، یہ آئیڈیل سچویشن تو نہ ہوئی نا. نہیں آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ یہ غلط ہے کہ ان لوگوں کے اخراجات کا حصہ جن کو ٹیکس دینا چاہیے وہ عام آدمی برداشت کرتا ہے ویٹ کی صورت میں. تو یہ ریگریسو ٹیکسز ہیں، یہ غلط ہے، یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ اوپر سے شروع کرنا پڑے گا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس اسمبلی میں جہاں پر ویٹ لگ رہا ہے، جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں، جس میں اپوزیشن کے ممبران بھی شامل ہیں، گورنمنٹ کے ممبران بھی شامل ہیں، صدر صاحب، پرائم منسٹر صاحب، یہ سب ذرا ڈکلیئر کریں کہ ہماری کیا انکم ہے سال کی اور ہم کتنے ٹیکسز ادا کرتے ہیں، تاکہ عوام کے سامنے بات کلیئر ہو. لیکن وہ کیوں کر کے کریں گے؟ کیونکہ ہم نے بھی میں نے خود اس پہ انویسٹیگیشن کی، اور کیونکہ جب وہ خود لوگ دیتے نہیں، آپ مرسیڈیز میں پولیٹیشنز ہمارے گھومتے ہیں، ان کے ٹیکس ریٹرنز دیکھیں، نیل ٹیکس دیتے ہیں، تو وہ کیوں کر کے پبلک کریں گے؟ کیونکہ وہ خود تو ٹیکس سب سے بڑے چور ہیں. دیکھیں پبلک کرنا پڑے گا. نہیں، یہ یقیناً بات صحیح ہے. ہر نمائندے کو، پبلک نمائندے کو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے چاہیے اور ٹیکس دینا چاہیے. میں سمجھتی ہوں اس میں دو آراء نہیں ہو سکتی. ہم اپنے ڈکلیریشن آف ایسٹس کرتے ہیں اور ہم انکم ٹیکس اور دوسرے ٹیکس بھی فائل کیے جاتے ہیں ود دی الیکشن کمیشن. میرا خیال میں اس سے زیادہ بہتر طریقہ ہونا چاہیے کہ پبلک کے پاس یہ ساری انفارمیشن پہنچے. تو بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین میں تو یہ کہتی ہوں، لیکن فیڈرل بورڈ آف ریونیو تو کہتا ہے کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے لیے قانون سازی چاہیے. بالکل یقیناً قانون قانون سازی پارلیمنٹ کرے گی نا. اس وقت بھی جی بات اس طرح ہے، سچویشن اس طرح ہے کہ ہر پارلیمنٹیرین ہر سال اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتا ہے اور اپنی انکم ٹیکس سٹیٹمنٹ بھی دیتا ہے، الیکشن کمیشن کو دیتا ہے. اب جب معلوم کرنا ہو، پبلک کو عام کرنی ہو یہ اطلاع کہ جی کس نے کتنا ٹیکس دیا، اس کے کتنے اثاثے ہیں، اس کی کتنی انکم ہے، اس کی پراپرٹی اونرشپس وغیرہ کیا ہیں، وہ پوچھا جاتا ہے نیشنل اسمبلی سے. نیشنل اسمبلی ڈز ناٹ ڈسکلوز دس، بٹ دی الیکشن کمیشن should disclose it and it does disclose. الیکشن کمیشن میں جو لوگوں نے اثاثے جمع کروائے یا جو ایسٹس کی ڈیٹیل اور ریٹرنز جمع کروائیں، اس میں میجورٹی بڑے بڑے نام ہیں. اس میں نواز شریف بھی ہیں، شہباز شریف بھی ہیں، رحمان ملک بھی ہیں، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں. وہ سرے سے یا تو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں یا اتنا کم ٹیکس دیتے ہیں کہ آپ کو شاید عام آدمی کو دکھائیں گے تو وہ کہیں گے یہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. ٹیکسیشن کی جب بات ہوتی ہے تو سرے سے سب سے پہلے تو ہم سب یہ میرا خیال میں تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس کلچر نہیں ہے.